الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے احباب، خواتین و حضرات، جو درود پاک میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ ایصال ثواب کی نیت سے آئے ہیں تو پھر یہ درود پاک ضرور پڑھیں. اگر گپے لگانے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ تم مہمان بن کے آئے ہو. اگر مہمان بن کے نہ آئے ہوتے تو یہ گپے لگانے والوں کو میں کہہ دیتا کہ تم خدا واسطے حال سے باہر نکل جاؤ. جس مقصد کے لیے اس کو پورا کرو. یہ خوشی کی محفل نہیں ہے، یہ ولیمے کی محفل نہیں ہے، یہ یہاں کسی کی شادی کی محفل نہیں ہے، یہ محفل ایصال ثواب کی ہے. اور اس ہمارے عزیز، ہمارے محترم، ہمارے پیارے جو عاشق رسول تھے، صحیح العقیدہ تھے، ساری زندگی انہوں نے نیکی میں گزاری. ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، گپے مارنے نہیں آئے. اگر کسی نے بکواسات کرنی ہے تو باہر جا کے کرے، چاہے وہ عورتیں ہیں یا مرد. اب کسی کی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا صحیح نہیں ہوگا. اللہ کی قسم وہ عذاب لے کے جائے گا جو یہاں بیٹھا ہوا گپے مارے گا. جناب نعتیں پڑھی گئی ہیں، یہاں ناچ گانا نہیں ہوا، یہاں منقبتیں پڑھی گئیں، یہاں قرآن پڑھا گیا، یہاں حدیث کی بات ہوگی. آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر سن کے نہیں جاؤ گے تو مکالہ ملو گے. جناب بندہ یہاں سے سن کے جاؤ. مرنا تم نے بھی ہے. جب تم مرو گے اور میں مروں گا، ہمارے 40ویں پر بھی گپے مارنے والے آ کے بیٹھیں گے. کچھ حیا کرنا چاہیے، کچھ جناب بندہ محفل کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم آئے ہیں ایصال ثواب کے لیے. ایمان سے بتاؤ، آپس میں ہم باتیں کریں کتنا ثواب پہنچے گا؟ چودھری صاحب مرحوم مغفور کی روح کو کتنا ثواب پہنچے گا؟ ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے، لنگر کا اہتمام کیا ہے، یہ جناب محفل کا اہتمام کیا ہے. تمہیں جناب ان نے مہمان بنا کے بلایا ہے، اس لیے نہیں بلایا کہ آؤ تم محفل میں آ کر بدتمیزی شروع کرو اور محفل کی ثواب کو اور محفل کی جو سعادت ہے اس کو ختم کر دو. نہیں جناب، ہم اکٹھے ہوئے ہیں صرف دعا کرنے. میری اپیل ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، چاہے مرد بیٹھے ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں، جب تک بیٹھے رہو درود پاک پڑھتے رہو تاکہ تمہارا درود پڑھنے کا ثواب بھی اس مرحوم کی روح کو پہنچایا جائے. جناب بندہ، میں چونکہ یہ ذرا مجھے اس محفل سے تکلیف پہنچ رہی تھی، اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ذرا جوش کے ساتھ بات کی ہے تاکہ جوش کروں گا تو ہوش آئے گا. اس لیے جناب بندہ
میں نے میں اللہ کی قسم میں آیا بیٹھا ہوں محفل میں اس کو کاروبار بنا کے نہیں آیا بیٹھا، میں اس کو دنیاوی کوئی رسم بنا کے نہیں آیا بیٹھا۔ پتہ ہے اگر ہم یہاں پر نیکی کریں گے تو آج جو قرآن پڑھا گیا، جو حدیث پڑھی گئی، جو واعظ کیا گیا، جو نعت پڑھی گئی، جو خیرات کی گئی، یہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ نوری طبق میں رکھوا کر فرشتے کو حکم دے گا کہ جا میرے محبوب کے غلام کی قبر کے کنارے پہ کھڑا ہو۔ غور کرو، لوگ تو اس دور میں کہتے ہیں نا کیا فائدہ جی، یہ جو کچھ کرتے اس کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اسے جنازہ بھی فائدہ نہیں دیتا، اسے خیراتیں بھی فائدہ نہیں دیتی، اسے دعائیں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے دعا بھی اسی کے لیے ہے، جنازہ بھی اسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں بھائی، ہم کسی کافر کا جنازہ تو نہیں پڑھتے نا، ہمارے رب نے قرآن پاک میں روکا ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، فرمایا جو میرے محبوب کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں ان خبیثوں کا جنازہ نہ پڑھنا، کیونکہ میں نے جنازہ بنایا ہے محبوب کے غلاموں کے لیے، محبوب کی کنیزوں کے لیے۔ جنازہ تم پڑھو، بخشش اس کی بھی ہوگی جس کا جنازہ پڑھ رہے ہو، اور دنیا میں جتنے صحیح عقیدے والے ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں یار، اللہ تعالیٰ تو رات دن ہمیں بخش رہا ہے۔ ہم دیکھو کیا کوئی ایک جنازہ ہوتا ہے؟ سارے دن میں ایک جنازہ نہیں ہوتا، کئی جنازے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور جو صحیح العقیدہ بندے کو موت آتی ہے اس کے لیے موت ہمارے لیے تو دکھ بنتی ہے، ہمارے لیے تو تکلیف بنتی ہے کہ بھائی کیونکہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک محترم، ہمارا ایک سرپرست وہ ہم سے جدا ہو گیا، والد جدا ہو گیا، والدہ جدا ہو گئی، بھائی جدا ہو گیا، کوئی عزیز محترم جدا ہو گیا، صدمہ ہمیں ہے اس کی جدائی کا، لیکن جو جدا ہو رہا ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو پوچھو مدینے والے آقا سے، فرمایا تحفۃ المومن الموت، فرمایا مومن بن جا تو، موت تیرے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کیا ہے؟ تحفہ۔ فرمایا نشان ہے، اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نشان مرد مومن بات گویم، جو مر گایا تبسم بر لبے اوس، محبوب کی گلی کے کتوں سے پیار کرنے والے کو جب موت آتی ہے وہ مسکراتا ہوا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ جسے نبی کی گلی کے کتے پیارے ہیں، بتاؤ نبی کے بچے پیارے نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ نبی کی نسل پاک پیاری نہیں ہوگی؟ نبی کے یار پیارے نہیں ہوں گے؟ اور اس کو صحابہ بھی پیارے، اہل بیت بھی پیارے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمت سن کر اگر جناب کوئی کہے کہ یہ تو رابطی ہیں، میں اس کتے کو کہتا ہوں بھونکنا بند کر، نامراد مومن ہے ہی وہی جس کے دل میں محبت علی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جس کے دل میں میرے علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے، اور جس کو کسی کی عظمت کا ذکر ہضم نہ ہو سمجھو کہ وہ بغض رکھنے والا ہے۔ بغض رکھنے والے پہ لعنت برستی ہے اور محبت رکھنے والے پر رحمت برستی ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے، بہرحال میں گواہی دیتا ہوں
جن کے لیے ہم آئے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے، یہ محب رسول بھی ہیں، یہ محب اہل بیت بھی ہیں، یہ محب صحابہ بھی ہیں، اور یہ محب اولیاء بھی ہیں۔ جناب نبی کی آل سے اگر محبت نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ تعلق کیوں پیدا کرتا؟ جناب اس بندے کو تو چین ہی نہیں آتا تھا جب تک وہ مجھے مل نہیں لیتا تھا، میرے ساتھ جب تک وہ آ کر اکٹھا نہ بیٹھے، آنا اکٹھا بیٹھنا، جناب بندہ نماز شوق لے کے آنا کہ میں شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا جا کے، نماز پڑھنا اور پھر جناب جتنی دیر مرضی آئی بیٹھنا اور چلا جانا، 2-4 دن کے بعد ٹیلی فون کرنا، سرکار مجھے ٹائم دے میں آنا چاہتا ہوں، تو میں ٹائم لازماً حقیقتاً یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کون ہے، میں اس کی محبت کو دیکھتا تھا کہ وہ نبی کا بھی محب ہے، وہ اہل بیت کا بھی محب ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ بندہ اپنی قبر میں جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ ہے کہ جو میرے نبی کا محب ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں پسند نہیں آئی ہوں گی، اس لیے لائٹ والوں نے لائٹ بند کر دی، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اجتماع کی کیفیت ایسی ہے کہ بھائی میں بغیر سپیکر کے تو آپ کو سنا ہی نہیں سکوں گا، اس لیے میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا، چونکہ بچوں نے آ کر ہال بک کرایا نا، تو ہال والوں نے ہمیں بے حال کر دیا، ہمیں بے حال کر دیا کہ جی یہاں اے سی نہیں چل سکتا، نہ چلاؤ اے سی، ہم اے سی کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم تو محمد پاک کی محبت کی ٹھنڈک لے کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ چاہے جتنی گرمی ہو جائے ہمارے عشق کی سردی کہیں نہیں جائے، بے شک۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ پیارا، اللہ کی قسم اپنی قبر میں بے شک جنت کے باغ میں بیٹھا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا ہوگا قبر میں ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، اللہ بھائی آپ گواہ ہیں یا نہیں؟ بھائی وہ چودھری لیاقت علی مرحوم عقیدہ صحیح رکھتا تھا، کیوں؟ صحیح عقیدہ نہ ہوتا تو بیٹے 40واں کرتے، بیٹے کہتے جی کیا 40واں، کیا دعا، کیا کل خانی، کچھ نہیں، جو کر گیا، جب مر گیا نہیں۔ یہ اس کی تربیت ہے کہ اس کی اولاد، اس کے بھائی صحیح العقیدہ ہیں جو آج اس کے لیے خیرات کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا کرم ہے ہم سب پر کہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں بھائی، لوگ کہتے ہیں جی عقیدہ کی بات کیا ہے؟ نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، اعمال کی بات کرو۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کر کہہ رہا ہوں، مرنے کے بعد اولاً تو جنازہ اسی کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو رب کہتے ہیں لا تصلی، جنازہ مت پڑھو۔ میں محبوب کے دشمنوں کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا۔ اور پھر دیکھو جنازہ رب نے بنایا نا، ابھی میرا برخوردار میرا بیٹا آپ سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہا تھا نا کہ بخشش شروع ہو گئی۔ بخشش صرف اس میت کی نہیں شروع نہیں ہوئی، جب سے آقا آئے بخشش کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، برسات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت شروع نہیں، پہلا بندہ میرے آقا کے ماننے والا جب اس نے عالم دنیا کو خیر بات کہا، بخشش شروع ہو گئی۔ روزانہ کئی لوگوں کو موت آتی ہے یا نہیں؟ اور یہ موت تحفہ ہے مومن کے لیے۔ کیوں؟ جس کو موت آئی وہ بھی بخشا جاتا ہے اور ہمیں اوروں کو بھی بخشوا جاتا ہے، سبحان اللہ، اگر عقیدہ صحیح ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم یوں ہی جھکوسلے نہیں مارتے، یوں ہی آپ کا وقت نہیں ضائع کرتے۔ غور کریں،
جنازے میں جنازے کی دعا پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ بے شک پڑھتے ہیں۔ پہلے ثنا اللہ کی تعریف کی، فرمایا دعا کو قبول کروانا ہے نا، پہلے میری ثنا پڑھو، پھر میرے محبوب پہ درود بھیجو، اور درود بھی کامل بھیجنا، صلیتا بھی کہنا اور سلمتا بھی کہنا۔ کامل درود بھیجو گے پھر دعا مانگو گے، تو چونکہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، دعا سکھائی ہے تمہیں میرے محبوب نے، اور میرے محبوب نے جو کلمات تمہیں سکھائے ہیں، میں محبوب کے کلمات کو دیکھ کر اپنی بخشش کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ جناب ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ یہ دعا ہمارے آقا نے سکھائی ہے۔ اب کیا ہے دعا؟ ذرا معنی بتا دوں۔ دیکھو کریم کا کرم کتنا ہے، اور کیوں سکھائی دعا؟ کیونکہ ہمارے آقا چاہتے یہ ہیں کہ میری امت کا کوئی فرد، چاہے مرد ہے یا عورت، جس کا عقیدہ صحیح ہے، مولا ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، سبحان اللہ، ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جائیں۔ میرے رب نے فرمایا محبوب اگر تم چاہتے ہو نا سب جنت میں جائیں تو دعا تم سکھاؤ، کرم کا دروازہ میں کھولوں گا، تیرا غلام قبر میں بعد میں جائے گا، تیری کنیز قبر میں بعد میں جائے گی، اس کی قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دوں۔ سبحان اللہ، عقیدہ صحیح ہو۔ اب دیکھو ہم مانگ رہے ہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، ان ملاؤں کو بھی متنبع کرتا ہوں جو کہتے ہیں جو مر گیا وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے حرص کے سگان ہو محمد پاک کا غلام، اس کو آئی موت، سب نبی کے امتیوں کو جو صحیح العقیدہ مومن امتی ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، ان کو بخشوا کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت آئی تو بخشش برسی، تو کہتے ہیں موت جس کو آگی وہ کیا کر سکتا ہے؟ بھائی دعا پڑھتے ہو یا نہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ اب وسیلہ کون ہے؟ وہ میت جو سامنے پڑا ہے، وسیلہ وہ ہے، اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ بخش دے ہم میں سے جتنے زندہ ہیں۔ موت ایک کو آئی، بخشش سب کی مانگی جا رہی ہے، توجہ فرمانا، بخشش سب کی ہو رہی ہے۔ اگر رب نے بخشنا نہ ہوتا تو محبوب یہ دعا نہ سکھاتے۔ اللہم اغفر لحینا، اچھا اب نا بھی ساتھ کہا، یہ نہیں کہ اللہم اغفر لحین و میتن و شاہدن و غائبن، نہیں، فرمایا اگر سب کے لیے تم نے دعا مانگی تو تمہارا منہ بھی کالا کر دوں گا، تمہاری دعا رد کر دوں گا۔ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو میرے محبوب کے در کا غلام ہوتا ہے، جس کا دل محبت مصطفیٰ سے آباد ہوتا ہے، نبی کی محبت دل میں ہو، اور جس بی بی کے لیے نبی پاک کھڑے ہو جائیں۔ اللہ غور کرو، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ طاہرہ ساجدہ ام الحسنین بانو مرتضیٰ نور چشم رحمت للعالمین سیدات النساء الجنہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہستی ہیں کہ جب محبوب کی بارگاہ میں آتی، یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو ہمارے آقا، بے شک، ہمارے آقا کی ہستی ہے سب سے افضل، اور ہمارے آقا کسی کے لیے کسی کی آمد پر کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر زہرا پاک آئیں محبوب کھڑے ہو جاتے، محبوب کھڑے ہو جاتے،
کیوں کھڑے ہو جاتے؟ ہمیں دکھاتے کہ کتو میری اس بیٹی کو بھونکنا نہ، حیا کرنا، کسی عیب کی نسبت میری اس بیٹی کی طرف نہ کرنا، میری یہ بیٹی بے عیب ہے، میری یہ بیٹی طیبہ طاہرہ ہے، میری یہ بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو مقام میرے جسم کا ہے وہی اس کا ہے، جسم کا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں محمد کھڑا ہو جاتا ہوں، کتے تو خطا کی نسبت کرتا ہے۔ غور کرو حضرات محترم، محبوب کی محبوبہ بیٹی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، کیونکہ ہم عظمت بیان کرتے ہیں سیدہ پاک کی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر سرکار کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر ان کی اتنی عزت کیوں نہ ہوتی، ان کا اتنا مقام کیوں نہ ہوتا؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہو؟ نبی کی بیٹی اور مقام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب بندہ، بدر کے موقع پر میرے آقا کی ایک بیٹی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، بدر سے واپس آئے، بیوی کا وصال ہو گیا، سرکار نے جنازہ پڑھایا، سرکار نے تدفین فرمائی، اور بعد میں اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور جب پھر حضرت رقیہ کا بھی وصال ہوا تو میرے آقا نے عثمان غنی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے باپ دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ پیار کیا عثمان غنی کے ساتھ میرے آقا نے۔ اب ان کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین۔ سبحان اللہ۔ کیا لقب ہے؟ ذوالنورین۔ اونچا بولو، کیا لقب ہے؟ ذوالنورین۔ جی ہاں، جو میرے سامنے بیٹھے یہ تو بولیں، پیچھے والوں کو تو معاف ہے نا، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا تو ہماری عوام کو ذوالنورین کہنا کیسے آئے گا؟ اس لیے جن کو آتا ہے اور نہ کہیں وہ ہیں بخیل، اور بخیلر ببد زاہد بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر۔ اگر کوئی بخیل بن کے بیٹھا ہے، میرا نبی کہتا ہے وہ بہشتی نہیں ہوگا، بہشتی وہی ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، جنہوں نے اپنے ابا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اتنا خرچہ کر دیا، اتنا خرچہ، تو میں عرض کرتا ہوں یہ لوگ بخیل ہیں یا سخی ہیں؟ سخی ہے۔ بولو تو صحیح۔ بھائی ہم نہیں روکیں گے تمہیں کھانے سے، اللہ کی قسم نہیں روکیں گے۔ کم از کم ایک لفظ کا جواب دو، اگر تم بڑے نواب ہو تو پھر نہ دو جواب۔ میں نوابوں کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنے جیسے غریبوں کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ حضرات محترم، میں آج یہ کر رہا ہوں کہ یہ سخی ہیں یا بخیل ہیں؟ سخی۔ جو خیرات کرتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو خیرات کا منکر ہو۔ اب دیکھو نا، اعلان ہو رہا ہے، عجیب مسجد بنوانی ہے، اپنی طرف سے کچھ دو، تو کیا ہے؟ اگر کوئی سخی بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی یہ میری طرف سے 5000 روپیہ، اب بخیل بیٹھا ہوتا ہے، کہتے کیا چپ کر کے دے دیتے، یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ میرا مکالہ ہو رہا ہے، میں تو دوں گا کچھ نہیں، اور اس نے 5000 دے دیا۔ اور پاگلو، اگر اعلان کرنا گناہ ہوتا تو میرے نبی کا ذوالنورین داماد عثمان غنی مسجد نبوی میں اعلان نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب فرمایا تھا تبوک کے لیے اپنی اپنی طرف سے دو، عثمان غنی اٹھے، عثمان غنی اٹھے، انہوں نے عرض کی علیہ میاتو بعیر بیابتابہا و اخلاصہا، آقا 100 اونٹ جن پر پالان بھی رکھا ہوا ہوگا، سامان سے بھی لدے ہوئے ہوں گے، میں پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اب عثمان غنی نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ۔ وہ ان کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا اتبعوا، فرمایا
کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی واجب ہے اور ہدایت یافتہ میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ تو جناب ہم تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، انہیں اعلان کیا، ہم بھی اعلان کرتے ہیں۔ سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ بھائی جیش اسرا کے لیے پیش کرو اپنی طرف سے۔ عثمان غنی پھر اٹھے، انہوں نے عرض کی آقا 100 اونٹ پہلے عرض کر چکا ہوں، 200 اونٹ اور پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پلان بھی رکھے ہوئے ہوں گے، سامان سے بھی لدے۔ یوں ہی غنی نہیں کہتے تھے، واہ 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 واہ، اور جس کے پاس اربوں روپے ہوں اور وہ کتا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اسے غنی نہیں کہتے، اسے بخیل کہتے۔ بے شک، غنی وہ ہوتا ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جناب تیسری مرتبہ سرکار نے جب حکم دیا، پھر عثمان غنی اٹھے، عرض کی میں 300 اونٹ پہلے عرض کر چکا ہوں، سرکار 300 اونٹ اور پیش کروں گا، سبحان اللہ، جن پر پلان بھی رکھے ہوئے ہوں گے، سامان سے بھی لدے ہوئے ہوں گے۔ اور جب لائے نا تو 950 اونٹ لائے، 950 اونٹ لائے، 50 گھوڑے لائے، 1000 اشرفی، یعنی 1000 تولہ سونا واہ واہ واہ، سرکار کی بارگاہ میں جب لائے، ہمارے آقا پاک نے اپنی جھولی مبارک آگے کر دی اور جھولی میں وہ اشرفیاں دینار ڈالے، اور سرکار لوٹ پلوٹ فرما رہے ہیں ہاتھوں سے، لوٹ پلوٹ خوش بیٹھے ہیں، اے عثمان غنی تیری عظمت کو کروڑوں سبحان اللہ، جس پر میرا نبی خوش ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی کا پورا مال اسلام پہ خرچ ہوا، کنواں میٹھے پانی کا خریدا عثمان غنی نے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اگر زمین خریدی عثمان غنی کے لیے عثمان غنی نے، اسی طرح ہر وقت جب خرچ کی ضرورت ہے عثمان غنی خرچ کرتے رہے۔ لائے نا 950 اونٹ، 50 گھوڑا اور 1000 اشرفی، سرکار نے اپنی جھولی میں دے۔ اب میں کروں اعلان، اور کوئی دے رہا ہو 1000، کوئی دے رہا ہو 5000، ایک بندہ 5 لاکھ لے کے آ جائے، میں کر دوں جھولی، کہیں گے یہ شاہ جی خوش آمدی بندہ ہے، دیکھا نا جی اس نے زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے جھولی کر دی ہے۔ خوش آمدی نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ یہ حوصلہ افزائی تھی، سرکار نے گود بچھائی، وہ اشرفیاں لی اور لوٹ پلوٹ دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اب جناب بندہ میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پر ہی معاملہ ختم ہوگا ہے جی، حالانکہ بچوں نے تو مجھے کہا تھا 1 گھنٹہ آپ کی تقریر کا وقت ہے، لیکن میں جانتا ہوں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ٹائم بھی قریب آنے والا ہے، حال والے تو ہمیں اے سی دیں یا نہ دیں، ہماری سہولت کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر ہم نے 5-10 منٹ کو اوپر کر دیے تو لائٹیں بجھانے آ جائیں جی کہ نکلو، اب نکلو یہاں سے، نکلو۔ کچھ حیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، بند کرو لائٹیں اور نکالو بندوں کو، اور اگر قرآن و حدیث کی محفل ہو نا تو پھر چپ کر کے کھڑے رہو، جتنا وقت گزرتا ہے گزر جائے، اللہ اجر دے گا۔ بہرحال میں حضرات محترم یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو بندے کو جب موت آتی ہے قبر میں بعد میں جاتا ہے، بخشا پہلے جاتا ہے، پھر قبر میں ہمارے آقا آ جاتے ہیں، آقا کا دیدار ہوتا ہے، اور ہمارے آقا آتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، جس مومن کو میرا دیدار ہو گیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار ہو گیا، جہنم حرام ہو گئی، جہنم اس پہ حرام ہو گئی۔ رب نے فرمایا پیارے آپ چاہتے ہیں نا آپ کا ہر امتی جنت میں جائے تو جاؤ دیدار کرو۔ سبحان اللہ،
اللہ کی قسم کروڑوں آدمی بیک وقت مختلف مقامات پر دفن ہو جائیں، میرے اللہ نے ہمارے آقا کو وہ طاقت دی ہے کہ ہر قبر میں جسم سمیت ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جس قبر میں میرے آقا آ جائیں اور قبر والا پہچان لے تو بتاؤ، اور آقا آتے ہی ان کے پاس ہیں جو محب ہوتے ہیں، کیونکہ آئے تو مکہ مکرمہ میں تھے لیکن ابو جہل کے پاس نہیں آئے تھے، ابو لہب کے پاس نہیں آئے تھے، کسی کمینے کے پاس نہیں آئے تھے، وہ صدیق اکبر کے پاس آئے تھے، سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم کے پاس آئے تھے، وہ عثمان غنی کے پاس آئے تھے، وہ مولا علی کے پاس آئے تھے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا قبر میں آتے ہیں، قبر والا دیدار کرتا ہے، اللہ قبر کو گلزار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ آخری بات سنا دوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فرشتہ یہ ساری عبادات، اور اگر آپ نے درود شریف پڑھتے رہے ہیں تو آپ کا درود بھی فرشتہ اٹھا کر قبر میں وہ اللہ کے حکم سے نوری طبق میں رکھ کر قبر میں نہیں جائے گا، قبر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ وَيَقُومُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَأَقْبِلْهَا فَيَفْرَحُ وَيَسْتَبْشِرُ وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِي لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ فرمایا جب فرشتہ قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا نا کہ اے قبر والے، یہ تیرے بیٹوں نے، یہ تیرے بھائی بہنوں نے، یہ تیرے عزیزوں نے، یہ تیرے دوستوں نے تیری طرف ہدیہ بھیجا ہے، فَأَقْبِلْهَا، اس کو قبول کر۔ مردے کو کہہ رہے ہیں، مرا پڑا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کو فرشتہ کہہ رہا ہے۔ ایک قبر والا زندہ ہے اور اس کی قوت دنیا کی قوت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، ہمارے آقا فرماتے ہیں جب تم میت کو دفن کر لیتے ہو نا اور اس کی قبر کو بند کر دیتے ہو، قبر پر مٹی ڈال دیتے ہو، قبر پر پانی چھڑک دیتے ہو، بالکل قبر بند کر کے اذا تولا اصحابہ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِهِمْ، فرمایا جب تم واپس لوٹتے ہو یہ قبر والا تمہارا سلام تو سلام، تمہارا کلام تو کلام، یہ تمہارے جوتوں کی کھسکھساہٹ بھی سن رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جوتوں کی کھسکھساہٹ۔ اور جو کہتے ہیں نہیں قبر والا کچھ نہیں سن سکتا، قبر والا کچھ نہیں کرتا، بھائی وہ بھی ہے، ایمان سے بتاؤ۔ اگر ہمارے نولکھا تھانہ میں کوئی مجرم آ جائے اور پولیس اس کو الٹا لٹا کر اس کی خدمت کر رہی وہ پولیس، چھتروں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ خدمت، اب اس کو پتا ہوگا کہ ادھر کون کھڑا، ادھر کون کھڑا، ادھر کون کھڑا، ادھر اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی مار میں مصروف ہوتا ہے۔ جو جاتا ہے نبی کو بھونکنے والا کتا، نبی کی اہل بیت کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اولیاء کا دشمن، گندے عقیدے والا، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو، جو کہتے ہیں یہ تم سلام کیوں پڑھتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، یہ ختم کہاں لکھے ہیں، یہ فلاں، جب یہ کتا مرتا ہے اللہ کی قسم قبر میں پہلے تو قبر اس کی ہڈیاں توڑتی ہے، قبر کا ایک کنارہ دوسری طرف دوسرا کنارہ اور سب ہڈیاں توڑتی ہے قبر، اور پھر کیا ہوتا ہے فرشتے گرد لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو جوتے لگانے گرد لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو کیا پتا میری قبر پہ کون آیا، میرے متعلق کیا ہو رہا ہے، وہ تو بیچارہ مار کھا رہا ہے، وہ تو مار کھا رہا ہے، اسے کیا پتا۔ اور جو قبر میں جائے اور رب اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اسے آخرت کے نعمتوں سے مالا مال کر دے، وہ قبر میں بیٹھا ہے آرام سے، اسے پتہ چلتا ہے کون آیا ہے میری قبر میں۔ اگر بیٹا ہے تو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا آیا ہے،
بیٹی آئے تو پتہ چلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، مگر یہ ہے کہ میک اپ کر کے نہ جائے۔ میں نے آج ابا جی کی قبر پہ جانا ہے، ذرا پہلے بیوٹی پارلر پر تو ہو جاؤں۔ یہ بیوٹی پارلر پر جانے والی بیویاں، جناب بندہ اللہ نے جو ان کو حسن دیا ہے اس کو قائم رکھیں۔ بناوٹی حسن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منہ کھول کر اگر جناب میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر منہ چھپائے گی؟ قطعاً نہیں چھپائے گی، دنیا کو دکھائے گی۔ حکم ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلو۔ تمہاری خوشبو ہے تو تمہارے خامد کے لیے، تمہارا حسن ہے تو تمہارے خامد کے لیے، تمہارا جو کچھ بھی ہے تمہارے خامد کے لیے۔ باہر نہ نکلو میک اپ کر کے، خوشبوئیں لگا کے اور فیشنیبل کپڑے پہن کے۔ ایمان سے بتاؤ، جب موت آتی ہے تو کیا عورت کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے جو پہنتی تھی؟ میں کہتا ہوں اب موت آئے نا تو پینٹ والوں کو پینٹ میں دفن کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ جو پینٹ پہنتے ہیں ان کو پینٹ میں دفن کرو، جو لنڈی قمیصیں پہنتے ہیں ان کو لنڈی قمیصوں میں دفن کرو، جو جس قسم کا لباس پہنتے ہیں مرد ہیں یا عورتیں اسی لباس میں دفن کرو۔ یار مرنے کے بعد تو نبی کا لباس یاد آ جاتا ہے، اور زندگی میں تمہیں حیا نہیں آتی کہ محمد کا لباس پہنو، سرکار کے حکم کے مطابق چلو۔ بہرحال حضرات محترم، یہ موت اس لیے بھی بنائی گئی، اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھو کہ تم میں بندہ کون ہے، بندہ کون ہے کہ جو موت سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درود و سلام محبوب پہ پڑھتا ہے، کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جناب بندہ، یہ زندگی کی چند گھڑیاں ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان میں سدھر جاؤ۔ یہ نہیں کسی کو کہو نا جی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں بس اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام صرف نماز میں ہے۔ نہیں، تیرے جخ میں اسلام ہے، تو جو خرافات بھکتا ہے اس میں اسلام ہے، تو جو سود کھاتا ہے اس میں اسلام ہے، تو جو شراب پیتا ہے اس میں اسلام ہے۔ اور کتے، یہ اسلام کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بے ایمان کی چیزیں، یہ انگریزوں اور کافروں کی چیزیں ہیں۔ تو محمد پاک کا غلام ہے، محمدی بن کے رہے، تاکہ جب کوئی دیکھے تو کہے کہ محمد ہی جا رہا، پتہ چل جائے موت سر پہ کھڑی ہے۔ بابا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کل تو حقیقتاً اب تو ایسا ہارٹ اٹیک اور بیماریاں نکلی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جا رہا ہوتا ہے بندہ، ادھر آ جا کے یہ بہت ہو گیا، یار ابھی تو ہمیں مل کے جا رہا ہے، یہ بہت ہو گیا۔ تو بھائی یہ نہ کہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم یہ ہیں۔ بیٹھو تو خرافات نہ بکی کرو، اچھی باتیں کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تاکہ موت آئے دنیا روتی رہے، ہم مسکراتے ہوئے قبر میں جائیں۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مر گائے تبسم بر لب اوس۔ بہرحال اب کیونکہ حالوں کا وقت ہوتا ہے، کہیں بے حال ہی نہ ہو جائیں ہم، اس لیے ہم نے ختم شریف بھی پڑھنا ہے اور لنگر بھی تقسیم کرنا ہے، تو اس لیے میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تمہیدی کلمات میں وقت گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف پڑھو جی۔